یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ ٹرانسمیشن لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ غریب، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں کی کسی بھی طرح دلجوئی میں ہمیں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ مفتی سعد خان صاحب موجود ہیں، نفیس احمد خان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود علی قادری ہیں۔ تو ان سب کی موجودگی میں ہماری ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوست احباب سے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو ٹرانسمیشن اس لمحے جاری و ساری ہے، اس ٹرانسمیشن میں دنیا بھر سے لوگ اپنی جانب سے قربانی کے جانور یا قربانی کے جانوروں میں حصہ لے رہے ہیں، اس لیے کہ ان اجتماعی قربانیوں میں ذبح ہونے والے جانوروں سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ان غریبوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ جن غریبوں کی ذمہ داری خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے شانوں پر ہے، کاندھوں پر ہے۔ اور ناظرین، آپ سب ہی تو ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے شانے اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر کے کاندھے، کہ جن کی بنیاد پر نیکی اور بھلائی کے یہ سارے کام جاری و ساری ہیں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ سعد خان صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب سے ہم یہ ذکر کرتے چلیں کہ مفتی صاحب، قرآن میں حکم کیا ہے کہ جب مدد کی فریاد کان میں پڑے تو ہمیں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے لیے اپنے، جیسے اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جب تم شکر ادا کرو گے کہ میں اس چیز کو بڑھا دوں گا۔ واہ! اب ہم نے عموماً شکر کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دو شکر الحمدللہ، یا تسبیح شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، لیکن شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس کو درست جگہ پر استعمال کرنا، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو اس آنکھوں کا درست استعمال کرنا۔ میری آنکھیں کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جو میرے رب کو منظور نہ ہو، یہ میری آنکھوں کا شکر ہے۔ میری زبان کا شکر یہ ہے کہ میری زبان اس زاویے میں استعمال ہو جس میں میرا رب چاہتا ہے۔ میرے کانوں کا شکر یہ ہے کہ میں وہ بات سنوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے اور آپ کے پاس مال ہے، اسباب ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں کو بھی فراہم کریں۔ اس کا شکر یہ ہے کہ آپ جن کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا ان کے گھر پہ چولہا جلائیں، جیسے کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں ایک بات کی، اور یہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے اسلام کا۔ لوگ سو کالڈ انٹلیکچوئلز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے، میں نے محنت کی ہے، صبح شام میں نے مزدوری کی، میں کیسے کسی کو دے دوں؟ تو اللہ رب العزت بار بار قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یہ میں نے عطا کیا ہے۔ اور اشفاق احمد صاحب ایک سادہ الفاظ میں کہتے تھے، کون سا اپنے پلے سے دینا ہے جو ہمیں تکلیف ہو، تو کون سا ہم نے کوئی اتنی، یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ آج ہی نفیس بھائی سے کہہ رہا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ نفیس بھائی نے کہا یہ سب آپ کو اتنی محنت آپ نے کی ہے اور دنیا میں اتنا آپ نے سب یہ کام کیا، کیسے ملا ہے؟ میں نے کہا ناظرین آپ بھی سن لیجئے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی میری محنت اور میری مشقت اور میری ٹیکنالوجی اور میرا یہ کام، میں نے کہا سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ مہربان تو گدھا پہلوان ہے یا غلط ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ تو سب رحمت باری تعالیٰ ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے رحمت باری تعالیٰ کے، اور ہمیں ہر لمحہ شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ اور دیکھیے شکر گزار بندے جو ہیں ان کی پیدائش سے لے کر موت تک سوائے شکر گزاری کے
کوئی کام آئے گا نہیں، اس لیے کہ جس نے دیا ہے، خدا کی قسم جو دنیا میں احتساب جاری ہے نا، میں یہ احتساب کی ساری باتیں سن کر دیکھ کر یہ اندازہ کرتا ہوں کہ اے پروردگار، جب تیری جانب سے فرشتے احتساب کریں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر ایک بات ہر ایک کہتا ہے کہ اے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے گا۔ ابے ہم ایسے کردار تو بنائیں اپنے کہ آقا کے حضور جا کر کھڑے ہونے کی جسارت تو کر سکے، شرمندگی نہ ہو۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر ہمارے اعمال دیکھیں اور ہمیں یہ کہتے ہوئے خوف بھی نہیں آتا کہ ہم سرکار سے جا کے یہ بات کہہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ سرکار کے روضے پر گئے، میں نے کہا میں ابھی تک نہیں جا سکا۔ کہنے لگے آپ اندر قدم رکھیے تو آپ دیکھیے کہ کیا بہاریں ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہنے لگا، میں نے کہا میں جب سرکار بلائیں گے میں پہنچوں گا، لیکن دروازے کے باہر ہی رہوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا نہیں معلوم، کب کہاں گستاخی سرزد ہو جائے، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پھرنے میں۔ لوگ بیوقوف کھڑے ہو کے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے احترام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے کبھی۔ جی بالکل، جیسے آپ نے ایک بڑی ایک ایسی بات کر دی، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ ہمارے یہاں عموماً یہ لوگ کہتے ہیں نا، جب قیامت کی بات آتی ہے کہ میں تو سرکار کے پاس، اور جیسے آپ نے احتساب کی بات کی، اگر اب قیامت کے دن، اور قیامت کا منظر کیسا منظر ہے کہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں صدا ہوگی یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ حتیٰ کہ حدیثوں میں آئے کہ حضرت آدم کہیں گے یا رب نفسی، حضرت اسماعیل یا رب نفسی، حضرت آسون یا رب نفسی، حضرت عیسیٰ یا رب نفسی، حضرت عیسیٰ کہیں گے یا رب نفسی، تمام انبیاء کہیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ ایک شخص، ایک نبی، آپ کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت۔ لوگ جب اپنی اپنے نبیوں، جب امت اپنی نبیوں کے پاس جائیں گی، نبی فرمائے اذهبوا علی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج بڑا سخت معاملہ ہے۔ تمام انبیاء کہیں گے اذهبوا علی غیری، اذهبوا علی غیری۔ ایک شخص، ایک نبی، آپ کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ میری طرف آؤ، آؤ میری طرف آؤ۔ اب مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر دوسروں کا حق مارتے رہیں، ہم اس دنیا کے اندر جب دوسروں کو مدد کرنے کا ٹائم ہو، ہم نظریں چراتے رہیں، کتراتے رہیں، اور قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں؟ وہ اقبال فرماتے تھے نا، رہے جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو حشر میں ان کا سامنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کا سامنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں، ایک اور بات آئی اسی اعتبار سے کہ ہم تمام مذاہب کو دیکھیں، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ پیاسے کو پانی نہ پلاؤ، کوئی یہ بات نہیں کہتا کہ بھوکے کو کھانا نہ کھلاؤ، جو ننگا ہے اس کو کپڑے نہ پہناؤ، لیکن جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں، انسانیت کو معراجی اسلام عطا کرتا ہے۔ اس سے بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کہاں ملے گی علی بھائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی رسول اللہ فرمائیں گے، ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کہے گا اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہ پلایا۔ تو لوگ بولیں گے وہ یا اللہ آپ نے تمام چیزوں سے پاک ہیں، کہا مجھے بھوک لگی تھی، تو نے کھانا نہیں کھلایا، کہا یا اللہ آپ کو بھوک پیاس ان تمام چیزوں کی، کہا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، بھوکا تھا، اس کو ضرورت تھی، تو نے اس کو نہیں کھلایا، ایسا ہے تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ کیسی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اگر یاد رکھیں، آپ استطاعت رکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بات نہ سمجھیں کہ آج میں نے مدد نہیں کی تو ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت، وہ اقبال فرماتے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے، آیا ہے یوشر میں تاتار کے افسانے سے، پاسبا کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ تو اللہ رب العزت ان کی مدد کرا دیں گے۔ یہ آپ کی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ آپ اس میں حصہ شامل کر کے، چانس ملا تھا بالکل ایسا ہی، اور گنوا دیا۔ یہ ہمارے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے KGN کی جانب سے کہ انہوں نے بڑا آسان کر دیا اللہ تک اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ان غریبوں کے ذریعے، اور یہ آپ کو اللہ کے طرفدار بنا رہے ہیں۔ تو بس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، اور اس کو گریب کر لیں، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ جی نفیس بھائی، ہم تو مائی مکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہو منزل ہی نہیں۔
اتنی خوبصورت مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ اتنا آسان دین، اتنا بڑا دین کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین اسلام ہم نے آپ کے لیے پسند کیا. کیوں کہ اس میں صرف اور صرف ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے لیے ایثار، ایک دوسرے کی قربانی، اجتماعی قربانی کی بات. اجتماعی کا ذکر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، جی موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اگر آپ ایک ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ میاں اس میں کامیابی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اس میں رزق بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور رزق بانٹنے سے، رزق تقسیم کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے تجارت کرا، اس کی تجارت کبھی کم نہیں ہونی چاہیے. فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا رزق کم نہیں ہونا چاہیے، میرے بندوں کا خیال کرتا ہے. اور دیکھیے نا ناظرین کیسی آپ عجیب دیکھ بات رہے ہیں ہے، لوگ کس طریقے سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، دور بیٹھ کے بھی ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے اپنی اپنی اب دیکھیے منیر صاحب ہیں پاکستان سے، انہوں نے 3 حصے سبحان اللہ لیے ہیں قربانی میں. اللہ قبول کرے. اور آج کی اس ٹرانسمیشن کا سب سے خوبصورت بٹوارا انہوں نے کیا ہے. یعنی ایک حصہ انہوں نے، یعنی منیر صاحب نے ایک حصہ اپنی جانب سے، ایک حصہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، اور تیسرا حصہ بانو بیگم کی جانب سے پیش کیا ہے. ماشاءاللہ منیر صاحب کمال کی بات ہے، کمال کی سوچ ہے آپ کی. اور یہی جو سوچ ہے نا، یہی تعمیر ہے زندگی کی. شہام حسین صاحب نے پاکستان سے ایک حصہ لیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. منیر صاحب، شہام حسین صاحب، آپ کا خاص طور سے آمنہ حیات صاحبہ، کلثوم بیگم صاحبہ اور ذیشان صاحب، آپ سب کا بے انتہا شکریہ کہ آپ کی محبتیں غریبوں کے ساتھ ساتھ شامل حال ہیں. جی جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے اس زمین کے خوبصورت حصہ انہوں نے ایسے شامل کیا. جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی میں ایک موٹیویشن کے طور پہ ایک بات کہوں کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، مطلب اس کے اوپر واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، تو وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اور اسی میں ایک بات پر کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام یہ تھی کہ جب بھی عید قربا کا موسم آتا تو وہ ایک حصہ اپنی امت کے غریبوں کے لیے بھی کیا کرتے ہیں. تو اگر آج ہمارے یہاں جب ہم اپنے آپ کو واجب قربانی، اب سب سے پہلے مسئلہ یہ کہ جس کے اوپر واجب ہے اس کے نام کے ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آل رسول کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کریں، تاکہ اس گوشت کو پھر ہم وقف کر سکیں، تاکہ اس کا خوبصورتی سے ہمارے دامن میں، ہمارے نامہ اعمال میں اس کا تذکرہ ہو سکے. سبحان اللہ. جی نفیس بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ اتنی خوبصورت مفتی صاحب اور آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے. مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ سوشل ورک کرتے رہے ہیں، 40 برس سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ نے زندگی میں سبق حاصل کیا کیا؟ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کو کس راہ پر گامزن ہونا چاہیے؟ علی بھائی، سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جو سکون، جو اطمینان، جو خوشی آپ کو کسی کمزور کی، کسی بھائی کی، کسی دوست کی مدد کر کے حاصل ہوتی ہے نا، زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی اتنی خوشی آپ کو نصیب ہو. ہم نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ اسپتالوں میں لوگ ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، عید پہ اگر ہم ان سے ملنے جاتے ہیں، عیادت کرنے جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے جو آپ لوگ آئے ہو. ہم بتاتے ہیں آج عید کا دن. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہماری اولاد تو آئی نہیں ہمیں دیکھنے، آپ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے آئے. تو یہ جو خوشی ہے علی بھائی، یہ کبھی بھی نہیں ملتی. یہ بالکل صحیح. یہ منظر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس طرح کے منظر دیکھ کے. تو جس طرح کا جو صورتحال ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جس طریقے سے غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، ایسے ایسے علاقوں میں جا کے
ہاں۔ اتنی بڑی انہوں نے ایک سلسلہ بنایا، ایک لسٹ بنائی ہے، باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے. ان کے گھروں میں جا کے یہ گوشت بھی دیتے ہیں، پکایا کھانا بھی دیتے ہیں جہاں جیسی صورتحال ہے جن علاقوں میں. تو یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ جتنا لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، جس طرح قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ہم جس طرح یہ دے رہے ہیں، جس نیت کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ یہ ان غریبوں تک پہنچے گا. یہ بہت بڑا انعام، ماشاءاللہ، بہت بڑا سکون کی بات. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے. میں آپ تمام دوستوں کو، تمام معزز خواتین حضرات کو ضرور یاد دلاتا چلوں کہ آپ اگر جو بیٹھے ہیں جی اگر ان کی صرف یہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں سیاہی اور جو قلم کے جو سیاہی ہے، اگر وہی ہمیں کہہ دیتے کہ بات یہ کہ تم گناہ کرو، لیکن یہ جو سیاہی ہے اس سے تم خرید کے ان کو دو گے تب یہ لکھیں گے، تو انسان تب بھی گناہ کرنا چھوڑ دے. یہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ایک نظر سے، ایک نظم و ضبط سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے بے پناہ احسانات ہیں. میں نے ایک تو ہوتا ہے ایک عینی مشاہدہ میں نے خود کیا کہ میں ایک جگہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، تو بار بار وہ پانی کے ایک گھونٹ پیتا پھر بات کرتا. تو مجھے بڑی بات عجیب لگی. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ان کو مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا ان کا تھوک نہیں بنتا. جب ان کا تھوک نہیں بنتا تو یہ زیادہ دیر بات نہیں کر پاتے، تو اپنی زبان کو گیلا کرنے کے لیے بار بار ایک سپ پانی پیتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک دم ایک بات آئی کہ اللہ رب العزت کا کتنا کروڑا احسان ہے کہ ہم دن میں کتنی بار تھوک پھینک دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک شخص کو ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی جو پلکیں ہیں، حالانکہ آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن پلکوں میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ بھلک جھپک سکے. اللہ، لیکن اس کی جب بھی وہ بات کرتا ہے تو ایسے پلکیں اٹھا کے بات کرتا ہے. تو یہ دیکھیں پلکوں کا جھپکنا، یہ بھی اللہ تو ہمارے جسم میں دیکھیں اس روشنیوں کو ابھی دیکھیں. میں ذکر یہی تو کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر اگر ادا کرنے پر آئیں تو خدا کی قسم ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ اللہ کے احسانات کتنے ہیں ہمارے. کتنے ہیں نہیں گن سکتے. بس ایک ہی بات ہے، اور صرف ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس نے زندگی دی ہے یہ زندگی اسی کی امانت ہے. اور یاد رکھیے، یہ زندگی جس نے دی ہے زندگی اسی کی امانت ہے، اور لوٹ کر اس امانت کو اسی کے پاس جانا ہے. اور یاد رکھیے، پروردگار عالم جیسی ہستی نے جو امانت ہمیں سونپی ہے، آپ کو سونپی ہے، ان کو سونپی ہے، ان کو سونپی ہے، فرشتے یہ پوچھیں گے کہ اس امانت کو دنیا میں لے جا کر تم نے کیا کیا خیانت کی. جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا ہمارے پاس. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، وسیلے اور واسطے میں ہم لوگوں کو ان راہوں سے دور رکھے کہ جن راہوں پر ہم گناہوں کی سرزمین پر جا پہنچتے ہیں. ہمیں ہمیشہ ایک ہی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے کہ پروردگار تو نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت بھی فرما اور اس کو برتنے کا طریقہ عطا فرما. آمین. کچھ کہنا چاہتے ہیں لفیظ بھائی؟ سر آپ نے اتنی اچھی بات کر دی ہے، اس کے بعد کچھ کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہی گفتگو کے لیے ہیں اور آج کا مقصد، اس پروگرام کا مقصد بھی وہ انسپریشن ہے، وہ صورتحال ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کی قربانی ایثار کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں میں وہ جذبہ پیدا کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ جذبہ جگانے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اب جس طرح کے اعلانات ہو رہے ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ لوگ ہمارے جاگ رہے ہیں اور ان کے دل میں جذبہ بھی ہے، اور قربانی کا سب سے بڑا جذبہ ہے جس طرح یہ اعلانات ہو رہے ہیں. تو ہم ان سب کو مبارکباد بھی پیش کریں گے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کا خیال کیا، دور رہ کر بھی اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دی ہے اور یہ گوشت پہنچایا، ان تک انشاءاللہ پہنچے گا جو آپ کا ہمارا مقصد ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ناظرین محترم، میں چاہتا یہ ہوں کہ محمود علی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم کو خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے.
پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کے لجپال گھرانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمود علی قادری، آپ سلامت رہیے، ہمیشہ آباد رہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ مفتی سعد خان صاحب موجود ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ بس آخری لمحے ہیں ٹرانسمیشن کے اختتام کے۔ جی بس بالکل، جو بنیاد جو ہم سٹارٹنگ سے بیٹھے تھے اور آخر تک ہمارا یہی پیغام ہے کہ لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے، اور KGN کو بھی اس چیز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اس دور میں اجتماعی چیزوں کو اسلام نے بڑا سپورٹ کیا ہے، تو تمام کو چاہیے کہ اس میں حصہ ڈال کر ثواب دارین حاصل۔ نفیس احمد خان صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ علی بھائی، بس اس شعر پر میں اپنا پیغام دوں گا کہ جو ہو سکے تو فروزاں نگر نگر کر دو، جو ہو سکے تو فروزاں نگر نگر کر دو، خلوص پیار وفا امن و آشتی کے چراغ، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کیا کمال کی بات ہے۔ ناظرین محترم، ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہے تھے کہ ہماری یہ ٹرانسمیشن 2 گھنٹے پر محیط ہے، لیکن آپ دیکھیے 2 گھنٹے اس طرح بیت گئے کہ بالکل گمان ہی نہیں ہوا کہ ہم کہاں سے کہاں تک آ گئے۔ یقین کیجئے، جی چاہتا ہے کہ آپ کی اس ٹرانسمیشن میں، آپ کی اس محفل میں گفتگو جاری و ساری رکھی جاتی، لیکن کیا کریں کہ وقت متعین ہے، اور متعین وقت تک ہم آ پہنچے۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش باقی ہے بھی نہیں کہ ہم اسے آگے بڑھائیں۔ ہاں، یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، سدا ہنستے مسکراتے رہیں۔ پروردگار عالم آپ سب کو ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، اندن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے، ہر پریشانی، دکھ، تکلیف، ایذا سے محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔
دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا.